بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہم آج کے سبق میں اپنی حدیث کو مکمل کریں گے، یعنی ہماری حدیث جو تھی یہ ایک لمبی حدیث تھی، اس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا اور بقیہ انشاءاللہ آج سبق میں پڑھیں گے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جب انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی زیزرہ یعنی جنگل بیابان میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تھا۔ یہ وادی مکہ کی وادی تھی، لیکن اس وقت یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، کیونکہ یہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی انسان، نہ چرند پرند درخت، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے یہاں پر پانی کو پیدا فرمایا، یعنی زمزم کا چشمہ اللہ نے یہاں پر حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے لیے بہایا۔ پھر اس زمزم کی وجہ سے، اس کنویں کی وجہ سے پھر اور لوگ بھی یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے یہاں پر آبادی بھی کر دی اور مکہ میں خیر و برکت عطا فرمائی۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ پھر بیوی سے ان گھر کے حالات پوچھے تو جو پہلی بیوی تھی وہ ناشکری کرتی تھی، اس نے ناشکری کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنی دہلیز، اپنی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ ناشکری کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسری مرتبہ آئے تو دوسری بیوی سے جب گھر کے حالات پوچھے تو اس نے بڑی شکر گزاری کا مظاہرہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو تم ان سے کہنا کہ تم اپنی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو رکھو، یعنی اس کو تبدیل نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیوی میں شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے۔ یہ عورت کی بہت ہی اچھی اور بہت ہی عمدہ خوبی ہے، اور ناشکری کرنے والی عورت جو ہوتی ہے وہ بہتر اور صحیح نہیں ہوتی۔ بہرحال اب ہم یہاں سے اس حدیث کو پڑھیں گے، یعنی ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے، تو باقی ہم تفصیل انشاءاللہ اس کے ترجمے میں اور تشریح میں دیکھیں گے۔ وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل فقالت امرأته ذهب يصيد فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب قال وما طعامكم وما شرابكم قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم فشرابهم قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم برکت دعوت ابراہیم قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء اسماعيل قال هل أتاكم من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت علي فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پوچھا اسماعیل کہاں ہیں، تو ان کی بیوی نے کہا شکار کرنے گئے ہیں۔ پھر ان کی بیوی نے کہا آپ تشریف کیوں نہیں رکھتے، کھائیں پئیں؟ تو انہوں نے پوچھا تمہارا کھانا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا ہمیں کھانے کو گوشت اور پینے کو پانی میسر ہے۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ ابو القاسم نے بیان فرمایا، ابو القاسم یعنی حضرت محمد، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا خاوند آئے
تو انہیں سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ بس جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا ہاں، ایک خوب شکل بزرگ آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ انہوں نے مجھ سے آپ کی بابت پوچھا تو میں نے انہیں بتلایا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری گزر اوقات کیسی ہے تو میں نے بتلایا ہم بہت اچھی حالت میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کسی بات کی تلقین بھی کی؟ تو بیوی نے کہا ہاں، وہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے والد تھے، دہلیز سے مراد تو ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسری مرتبہ آئے، یعنی ایک اور دفعہ آئے، تو تب یہ واقعہ پیش آیا۔ ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے تیر درست کر رہے تھے۔ پس جب اسماعیل علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھے، پھر وہی احترام اور محبت کا معاملہ کیا جس طرح باپ اولاد کے ساتھ اور اولاد باپ کے ساتھ کرتی ہے۔ قال یا اسماعیل ان اللہ امرنی بامر قال فاصنع ما امرك ربك قال وتعينني قال وأعينك قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل، اللہ نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کے رب نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے وہ کریں۔ انہوں نے پوچھا تو میری مدد کرے گا؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہاں ایک گھر تعمیر کروں، اور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا جو ارد گرد کے حصوں سے بلند تھا۔ بس اسی وقت اس خاص گھر کی دیواریں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے، یہاں تک کہ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو پھر پتھر لائے، یعنی یہ وہ پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہ پتھر لائے اور اس کو وہاں پر رکھ دیا۔ پس ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر پکڑاتے جاتے۔ دونوں کی زبان پر یہ دعا تھی۔ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، ہمارا یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حدیث کے اس حصے میں بتایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی یعنی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وفی روایت ان ابراہیم خرج باسماعیل وأمی اسماعیل معهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على سبيلها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله
فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا قال إلى الله قالت رضيت بالله فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيجها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس أحدا فلما بلغت الوادي ساعد. ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر نکلے. ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا. پس اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مشکیزے سے پانی پیتی تو بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ خوب اترتا، یہاں تک کہ وہ مکہ آ گئی. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک بڑے درخت کے نیچے بٹھایا. پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ گئے تو اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ کدا جگہ پر پہنچے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کو پیچھے سے آواز دی، اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے چھوڑ چلے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے. تو والدہ اسماعیل نے کہا میں اللہ کے سپرد کیے جانے پر راضی ہوں، اور وہ واپس چلے گئیں اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور بچے کے لیے ان کی چھاتی میں دودھ اترتا رہا، یہاں تک کہ جب پانی ختم ہو گیا تو کہا کہ میں جاؤں اور ادھر دیکھوں تو شاید کوئی آدمی نظر آئے. تو راوی نے بیان کیا پس وہ گئیں اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں، خوب نظر دوڑائی کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا. پس جب اتر گئیں تو دوڑی. تو اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی اور اپنے بیٹے کی پیاس کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی. وَأَتَتِ الْمَرْوَى وَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي فذهبت ونظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت 7 ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بثوت فقالت أغث إن كان عندك خير فإذا جبريل صلى الله عليه وسلم فقال بعقبه هكذا وغمز بعقبه على الأرض فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تهفن وذكر الحديث بطوله. اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں، اس طرح کئی چکر لگائے. پھر کہا میں جا کر بچے کو تو دیکھوں اس نے کیا کیا. پس گئیں اور دیکھا تو وہ اسی حال میں تھا گویا کہ وہ زندگی کی آخری سانس لے رہا تھا. پس ان کے نفس نے قرار نہیں پکڑا اور سوچا کاش میں جاؤں اور دیکھوں شاید کسی کو پالوں. پس وہ پھر گئیں اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں اور خوب دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ 7 چکر پورے کر لیے. پھر سوچا کہ جاؤں اور بچے کو دیکھوں کہ اس کا کیا حال ہے. وہاں آئیں تو اچانک ایک آواز کان میں پڑی تو انہوں نے کہا اگر تیرے پاس کوئی بھلائی ہے تو مدد کر. پس وہاں جبرائیل امین موجود تھے. انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، پس زمین سے پانی نکل آیا، جسے دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حیرت زدہ ہوئیں اور اپنی ہتھیلیوں سے پانی سمیٹ کر مشکیزے میں ڈالنے لگی. اور راوی نے حدیث پوری تفصیل سے بیان کی، یعنی اس کو بیان کیا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آب زمزم کو پیدا فرمایا.
रवाहुल बुखारी बिहाज़िही रिवायाती कुल्लिहा, यानी ये सारी रिवायात इमाम बुखारी ने नकल की हैं। अद्दौहा अशजरतुल कबीरा, दौहा यानी बड़ा दरख्त, कफ़ा पीठ फेर कर जाना, जरी बमाना कासिद, अल्फाया पाना, यंसगु बमाना सांस का ऊपर नीचे होना, जैसे ज़िंदगी के आखिरी वक्त में होता है। तो इस हदीस में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था। अन सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अलकमअतु मिनल मन्नि व माउहा शिफ़ाउन लिल ऐन, मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि खुम्बी भी मन की किस्म में से है और इसका पानी आँखों के लिए शिफा है। अलकमअतु मिनल मन, कि खुम्बी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों पर बतौर एहसान के अता फरमाई, और इसके हसूल के लिए ना ज़मीन को खोदना पड़ता है, ये तो खुद ब खुद ज़मीन के अंदर से पैदा हो जाती है, और बारिश के दिनों में ये अक्सर होती हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर मन से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर जो मनो सलवा नाजिल होता था वो मुराद है। तो इस सूरत में मतलब ये होगा कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मन नाजिल होता था, जिसके लिए इनको कोई मेहनत और मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती थी, इसी तरह खुम्बी भी बग़ैर दाने डाले, बग़ैर मेहनत किए ऐसे ही अल्लाह की तरफ से आ जाती है। फिर फरमाया व माउहा शिफ़ाउन लिल ऐन, यानी इसका पानी आँख के लिए शिफा है। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ उलमा सिर्फ खुम्बी का पानी आँख में डालना मुफीद बताते हैं, और बाज़ फरमाते हैं कि इसमें दूसरी दवाई भी मिलाई जाए। बेहतर ये है कि डालने से पहले किसी तबीब वगैरह से मशवरा कर लिया जाए कि किस किस्म का मर्ज़ आँख को लाहिक है और किस चीज़ के साथ इसमें पानी जो है किस चीज़ के साथ मिलाकर खुम्बी का पानी डाला जाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।